اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے نہیں بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے نبی، کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے، اب میرا کام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہوگا؟ یقیناً کہ جو میرا کام ہے ابوبکر، اب وہی آپ کا کام ہے. اور نبی کا کام کیا ہے، صحابہ کا کام کیا ہے، انبیاء کا کام کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق سے اللہ کی پہچان کروانا. اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ختم نبوت کے طفیل یہ کام اللہ کے نبی کی امت پر، یعنی امت محمدیہ کو یہ کام سونپا گیا. ختم نبوت کے طفیل یہ کام ہمارے حصے میں آیا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی پہچان کروانا، انہیں باور کروانا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر کام ہونے کی وجہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ کا کن ہوتا ہے تو ہر کام ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا طریقہ ہے. غیروں کے طریقے پہ چلیں گے تو دنیا اور آخرت کی ناکامی ہی ناکامی ہے. بس یہی کام اس امت کا کام ہے کہ ہم وہ بہترین امت ہیں جسے خیر الامم کا لقب دیا گیا. خیر الامم، ساری امتوں کے لیے خیر والی امت. ہم بہترین امت ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئے ہو. تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، نیکیوں کو پھیلاتے ہو، اچھی بات کی تلقین کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو. تو یہ ہمارا کام ہے. اور پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس ابدی ہدایت سے روشناس کرانے کے لیے متحرک ہو گئے. آپ کی دعوت پر اسلام لانے والے ایسے لوگ ہیں، اتنے قیمتی لوگوں نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا جو بعد میں اس امت کے لیے منارہ نور ثابت ہوئے. مثلا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا. ان کے علاوہ بڑے صحابہ ہیں، عثمان بن مظعون ہیں، ابو عبیدہ ہیں، ابو سلمہ ہیں، خالد بن سعید بن عبد عاص ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. یہ ابتدا میں صرف 39 صحابہ جو تھے فوری ایمان لے آئے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت پر، دعوت دین پر. ہاں ایک بات ہوئی تھی، آپ کے والد فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. یعنی والدہ تو ایمان لے آئی تھی لیکن والد مسلمان نہیں ہوئے تھے. کفار و مشرکین کی اذا رسانیاں تھیں، اس کے باوجود آپ نے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. قبائل عرب ہوں، عام مجمع ہوں، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے جاتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ جاتے. اور نسب دانی اور کثرت ملاقات کی وجہ سے لوگوں میں آپ کا تعارف کراتے. کفار جب کبھی آپ پر دست درازی کرتے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آ جائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سپر ہو جاتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرد صحابہ کی تعداد 38 ہو گئی تو ایک دفعہ اکٹھے بیٹھ گئے سارے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا اصرار کر دیا کہ بھئی اب تو ہماری 38 تعداد ہو گئی ہے، تعداد بڑھ گئی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم کھل کر اسلام کی دعوت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دے دی، دعوت دینے کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے کھلم کھلا آپ اجازت ہے، آپ دعوت دیجیے. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈر صحابی ہیں ماشاءاللہ سے. مسلمانوں کی مسجد ہے، مسجد حرام، مختلف حصوں میں بکھر گئے یہ سارے صحابہ اکرام. ہر آدمی اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ جو کھڑے ہو کر ہمارے مرد جو ہیں مساجد میں بیان کرتے ہیں نا، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار ہے کہ دعوت و تبلیغ کھڑے ہو کر ہوگی. تو یہ جو تھے لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کہاں بیان کر رہے ہیں؟ کفار کے مجمع میں حق بات کا بیان کفار کے مجمع میں ہو رہا ہے، نڈر اور بے باکی کے ساتھ، جرأت اور شجاعت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی طرف چہرہ مبارک کیا، کھڑے ہو کر کھلم کھلا دعوت دی۔ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسجد حرام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو انہوں نے خوب مارا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تو اتنا مارا کہ پاؤں تلے روندا بھی۔ اچھا، عتبہ بن ربیعہ فاسق تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے قریب آیا اور ان کو 2 جوتوں سے مارنے لگا، جس کو ان کے چہرے پر وہ ٹیڑھے کر کر کے مارتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر کودتا تھا۔ زیادہ مار کھانے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنا ورم آ گیا، چہرہ اور ناک پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ تو قبیلہ تیم والے دوڑتے ہوئے آئے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق سے مشرکین کو ہٹایا، ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پھر قبیلہ بنو تیم نے مسجد حرام میں واپس آ کر کہا کہ اللہ کی قسم اگر ابوبکر مر گئے تو ہم اس کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے۔ یہاں سے قبیلے والے جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے۔ ابو قحافہ والے نا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ تو بے ہوش تھے۔ قبیلے والے سب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ تو بے ہوش تھے۔ سارا دن کوئی جواب نہیں تھے۔ دن کے آخر میں ہوش میں آئے۔ ابوبکر صدیق نے بات کیا کہ ہوش میں آتے ہی صرف ایک سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ اچھا، جو قبیلے والے تھے وہ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے، انہیں ملامت کرنے لگے، اٹھ کر چل لیے۔ ان کی والدہ جو تھی ام خیر، ان سے کہہ گئے کہ میں ان کا دھیان رکھیں، انہیں کچھ کھلا پلا دیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے، والدہ اکیلی رہ گئی، کھانے پینے کے لیے اصرار کرنے لگی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے محبوب کے بارے میں پوچھتے رہے کہ رسول اللہ کا کیا ہوا؟ ان کی والدہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے تمہارے حضرت کی کوئی خبر نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ تو یہ جو تھی ان کی والدہ پھر ام جمیل کے پاس گئیں، ان سے کہا ابوبکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا نہ تو میں ابوبکر کو جانتی ہوں، نہ میں محمد بن عبداللہ کو جانتی ہوں، ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے بیٹے کے پاس چلی چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ام جمیل ان کے گھر آ گئی، دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھنے کی سکت بھی نہیں تھی، سخت بیمار ہے۔ ام جمیل ان کے قریب جا کر زور زور سے رونے لگی۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کو جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی وہ بڑے فاسق اور کافر لوگ ہیں، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ رسول اللہ کا کیا بنا؟ ام جمیل نے کہا یہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دار ارقم میں ہے۔ اس طرح جب یہ بات اطلاع مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا۔ حضرت ام خیر اور ام جمیل جو دونوں ٹھہری رہیں، یہاں تک کہ جب کافی رات ہو گئی، لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو گیا، تو پھر یہ دونوں جو تھیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دیتے ہوئے لے کر چلی، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر صدیق کو دیکھ کر ان پر جھک گئے، ان کا بوسہ لیا، انہیں پیار کیا۔ سارے مسلمان بھی ان پر جھک گئے، ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ میری والدہ ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں۔ آپ بہت برکت والے، آپ میری والدہ کو اللہ کی طرف دعوت دیں، ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے ذریعے آگ سے بچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، وہ تو مسلمان ہو گئی۔ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی گھر میں کچھ عرصے ٹھہرے رہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ بس دین کی دعوت دی جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حق بات کو پہنچایا جائے۔ اور پھر ہم سب سیرت کو پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں جس کا نام ہے ربیع الثانی، اس ماہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، اور ہم ان کے وصال کے صدمے میں اس سبق کو سن رہے ہیں تاکہ ہم بھی ان کے جیسی محبت نہ سہی، ان کی محبت کے ہزار کروڑ میں حصے کا کوئی ایک ذرہ ہم پا جائیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔